آپ کو اختلاف کہاں سے ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک واضح مینڈیٹ ہے. اس سے مجھے کوئی کسی ایک کنسٹیچوئنسی سے بات نہیں کرنی. میں مجموعی پاکستان کے الیکشن کو دیکھ رہا ہوں اور مجموعی طور پر پاکستان کا الیکشن نہیں ہے. یہ دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس کو ہم نے مسترد کر دیا ہے اور ہماری الیکشن کمیشن یرغمال ہے. ایک نتیجہ وہ اپنی اختیار سے دینے کے قابل نہیں ہے. پھر بیان دیتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا. اب یہ ہے کہ کیا ہم الیکشن پھر لڑیں یا ہم ایک جمہوری جدوجہد کو روڈوں پہ لائیں, تحریکات کی صورت میں لائیں, موومنٹ شروع کریں ہم ملک کے اندر اور پبلک کو کہیں کہ آپ کیوں خوار ہو رہے ہیں, ہمیں کیوں خوار کر رہے ہیں. یہ حکومت تو چلے گی نہیں پھر 2 دن اگر آپ سڑکوں پہ آ گئے. خدا کرے نہ چلے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی حکومتیں چلے ملک کے اندر جو عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں ہے. دوستیاں اپنی جگہ پر, تعلقات احترام اپنی جگہ پر, لیکن جو ملک ہے اور اس ملک کا جو تقاضا ہے, اگر یہاں جمہوریت ہے, اگر یہاں جمہوریت کا کوئی احترام ہے, کوئی اس کا تقاضا ہے, پوری دنیا میں اس کا کوئی تقاضا ہے, تو اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ جس طرح چاہیں پیچھے بیٹھ کر جناب وہ لوگوں سے رشوتیں بھی لیں اور لوگوں کو دوست دھمکیاں بھی دیں. مگر مولانا صاحب ابھی اتنے سخت ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. IMF کے پاس جانا ہے ایک بار پھر. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے IMF کے ساتھ جانا ہے, قومی نمائندگی کے ساتھ جانا ہے, نامزدگی کے ساتھ نہیں جانا. میں نے پاکستان کا نمائندہ بن کر جانا ہے. اگر میں پاکستان کا نمائندہ نہیں, مجھے جائے بھاڑ میں اپنا جو پھر کرے IMF کرتا رہے. ہمارا تو کچومر نکال دیا باہر کے اداروں نے. اور اب آپ کی اس الیکشن پر بین الاقوامی برادری بھی مطمئن نہیں ہے. عالمی قوت بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. یہ جو آپ کے ملک کے اندر جو ادارے, آپ کو یہ حکومت اسی طرز کی ابھی جو کل شجاعت صاحب کے گھر کے اوپر بیٹھک لگی, آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی اس بیٹھک کے لیے؟ نہیں بلایا تھا آپ کو. وہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہم سب کو ملا لیں تو 2/3 اکثریت بنتی ہے ہاؤس کی, ہم سب اتنے تگڑے ہیں, سب مل کے اگر ہم لوگ یہ حکومت بنا لیں. 2/3 اکثریت نہیں, میں تو سوچتا ہوں ہمارے صوبے میں اگر کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں جو ہم جیت رہے ہیں, وہاں پر بھی PTI کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, سڑکیں بند کر رہے ہیں کہ یہ 2-4 سیٹیں کیوں رہ گئی, وہ بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی. تو پھر پورا صوبہ سندھ کا ان کو دے دیا, تو پورا صوبہ KP کا ان کو دے دیں, تو پورا صوبہ جو ہے پنجاب کا ان کو دے دیں, ختم ہو جاتی ہے بات. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار واقعی عوام نکلی ہے اور اپنی آواز سنوائی ہے؟ حضرت ہم اگر عوام میں گھومے ہیں, پھرے ہیں, مجھے آپ بتائیں میں کیوں ایک اپنے حلقے میں نہیں گھوم سکا ہوں. آپ کو ڈائریکٹ تھریٹس تھیں, 3 بار آپ پہ حملوں کی کوششیں کر دی گئی ہیں. میرے بھائی گئے ہیں, میرے بیٹے گئے ہیں, انہوں نے کمپین چلائی, پارٹی کے عہدیدار گئے ہیں, کوشش کی ہے انہوں نے جہاں تک جا سکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے ایک حلقے میں جو ٹانگ کا حلقہ ہے اس میں کتنے دیہات ہیں کہ جہاں پر پولیس پہنچ گئی اور الیکشن کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے اور 10 منٹ کے اندر اغوا ہو گئی, اور پھر انہوں نے جناب ان کو جس انداز سے رہا کیا ہے, جس طرح ان کی تذلیل, جس طرح اس کے چہرے بتا رہے تھے کہ کس حقارت کے ساتھ وہ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب 2000 کے جو چیلنجز تھے نا, اس سے بھی بڑھ کے ہمالیہ چیلنجز کا سامنا ہمیں ابھی ہے. آپ اقتصادی ہمارا سسٹم ڈھانچہ دیکھ لیجئے تو وہ سسٹم, پولیٹیکل دیکھ لیجئے تو وہ, معاشرتی اعتبار سے سوشل فیبرک ہمارا دیکھ لیجئے. آپ نے 2018 میں آپ کو قائل کر لیا گیا تھا کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھو, اور آپ قائل ہو گئے تھے کہ چلو آپ نے پہلے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہم نہیں قبول کرتے, مگر آپ کو قائل کیا گیا. اس بار آپ سے زرداری صاحب نے رابطہ کیا؟ نہیں, کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے. ہم نے آج خود میٹنگ کی ہے اور اپنی میٹنگ کے اندر ہم سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں اسمبلی میں جانا تو چاہیے, کیونکہ اب لوگوں نے ہمیں جب کہیں منتخب کر ہی لیا ہے تو پھر ان کا احترام کرتے ہوئے ہمیں, لیکن تحفظات کے ساتھ. تو پیرالل آپ سائملٹینیسلی تحریک بھی نکال رہے ہوں گے پورے ملک میں, اور وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ وہ پھر اس کا جو موڈیلٹیز ہوں گی وہ ہماری پھر جنرل کونسل ہی طے کرے گی, کیونکہ ان سے ہم نے سفارش کی ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اسمبلیوں سے, تو آپ مستعفی ہو جائیں گے. یہ بھی خارج الامکان نہیں ہے, امکان نہیں ہے کہ 4 سیٹوں کے بھی استعفے دے دیں. پارلیمانی سیاست نہیں کرنی, چھوڑ دو. اس کا کیا مطلب ہے ویسے؟ چھوڑ دیں گے جی. آپ زیرک سیاستدان ہیں, آپ کا پارلیمانی سیاست کوئی زیرک سیاستدان میں نہیں ہوں. زیرک سیاستدان میں ہوتا تو میں پھر زرداری صاحب کی طرح, میں زیرک نہیں ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں اس طرح کا نہ امریکہ کا ایجنٹ بننے کو تیار ہوں. جب میں یہ سیاست نہیں کر سکتا تو پھر مجھے پارلیمنٹ میں کیوں آنا چاہیے؟